السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، اردو کی کلاس میں ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں مسز امرین اعظم، اور آپ لوگوں کا یہ چھٹا لیکچر ہے، اور یہ لیکچر آج جو ہمارا ہے وہ مکالمہ نگاری کے بارے میں ہے۔ لیکن میں پہلے بھی آپ لوگوں سے کہہ چکی ہوں کہ آپ لوگ اپنی لیڈ پینسل اپنے ہاتھ میں رکھا کریں اور اپنی نوٹ بک ضرور رکھا کریں، تاکہ کچھ اہم پوائنٹس آپ لوگ نوٹ کر سکیں جو بعد میں آپ کے کام آئیں۔ تو چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف۔ مکالمہ نگاری، مکالمہ جو ہے یہ آپ لوگوں کے لیے ہرگز بھی کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ روزمرہ جیسے ہم لوگ دوست آپس میں بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں، یا والدین کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، یا بہن بھائی، تو ہم لوگ ایک طرح سے مکالمہ ہی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ مکالمہ جسے انگلش میں ڈائلاگ کہا جاتا ہے، اور اس کے اگر معنی دیکھے جائیں تو اس کے معنی ہے بات چیت کرنا، ہم کلام ہونا یا گفتگو کرنا۔ اور مکالمہ کے لیے ضروری ہے کہ مکالمہ بولنے والے یا آپس میں بات چیت کرنے والے افراد دو یا دو سے زیادہ ہوں، کیونکہ اگر ایک شخص صرف بولتا رہے گا تو وہ ہرگز بھی مکالمہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اصطلاح میں دو یا دو سے زیادہ افراد کی باہمی گفتگو مکالمہ کہلاتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اسے باقی مخلوقات کے مقابلے میں اس بات پر فضیلت دی گئی ہے کہ وہ اپنی بات چیت کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں، اور اپنی بات چیت کے ذریعے انسان دوسروں کے خیالات بھی جان سکتا ہے۔ اب انسان کی بات چیت اس کی سیرت اور اس کے کردار کا عکس ہوتی ہے۔ جیسا انسان ہوگا ویسی اس کی گفتگو ہوگی۔ اب مکالمے میں آپ لوگوں نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ مکالمہ جو ہے یہ ہر شخص اپنی اپنی سطح پر رہ کر بات کرتا ہے۔ اب آپ ایک عام آدمی سے کہہ لو کہ ایک مزدور سے بات کریں گے تو اس کا بات چیت کا انداز، اور ایک آپ عالم سے بات کریں گے اس کا انداز بہت زیادہ فرق ہوگا۔ آپ نے مکالمہ نگاری میں اس بات کو مد نظر رکھنا ہے کہ مکالمہ ہر انسان کی اپنی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے۔ مکالمہ لکھنے کے لیے کچھ اہم اصول ہیں، کچھ اہم نکات یا قواعد، آپ کچھ بھی کہہ لیں، میں آپ کو ان کے بارے میں بتاتی ہوں۔ تو چلتے ہیں اہم قواعد کی طرف۔ مکالمہ نگاری میں اگر آپ لوگ ان باتوں کو مد نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگ مکالمہ جو ہے اس میں بہت اچھا اسے تیار کر لو گے اور لکھ سکتے ہو۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ مکالمہ جو ہے آپ کے اردو کے پیپر کا چھٹا کویشچن ہوتا ہے۔ میں جب پیپر پیٹرن بتایا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مکالمہ یا روداد آتی ہے یا روزنامچہ ہوتا ہے، اور مکالمہ جو ہے 10 نمبر کا سوال ہے، اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اب اس کے اہم نکات کی طرف جب ہم آتے ہیں تو اس کا پہلا نقطہ ہے ایک ہی موضوع پر گفتگو، یعنی کہ آپ جس موضوع پر بات چیت کرنے لگے ہیں وہ ایک ہی ہو، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو دیا گیا ہے کہ پیپر میں فرض کیا کہ دے دیا گیا ایک ٹاپک کہ مہنگائی کے موضوع پر گفتگو۔ اب مہنگائی کے موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آپ لوگوں کو ظاہر ہے اسی طرح کی بات چیت چاہیے، اسی طرح کا ٹاپک چاہیے، اور اسی طرح کے آپ کے جو ڈائلاگ ہیں یا مکالمے ہونے چاہیے۔ لیکن بعض اوقات میں نے دیکھا ہے کہ بچے یہ کرتے ہیں کہ انہیں ٹاپک کوئی اور دیا گیا ہے اور وہ لکھنا کچھ اور شروع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر مہنگائی پر اگر بات چیت ہے تو مہنگائی کو ڈسکس کرنے کی بجائے عموماً وہ فیشن کو یا پھر اپنی خریدی گئی چیزوں کو وہ ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ اپنے جو دیا گیا موضوع ہے اس پر فوکس کریں اور اسی کو ڈیٹیل میں بیان کریں، ادھر ادھر کی باتوں میں وہ پیج تو 3 4 بھر دیتے ہیں لیکن اس میں کام کی ایک بات بھی نہیں ہوتی۔ اور اس طرح آپ لوگ مکالمہ اگر تحریر کریں گے تو آپ کو 10 میں سے 2 یا 3 نمبر ملیں گے، اس سے زیادہ نمبر نہیں مل سکتے۔ تو اس لیے مکالمہ لکھتے ہوئے آپ لوگوں نے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ موضوع جو ہے آپ کی گفتگو کا ایک ہی ہونا چاہیے، اور وہ موضوع کیا ہونا چاہیے جو آپ لوگوں کو مکالمے کے سوال میں دیا گیا ہے، اس سے ہٹ کے آپ لوگوں نے بات نہیں کرنی۔ دوسرا جو نقطہ ہے، آپ نے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ مکالمہ چونکہ 2 یا 2 سے زیادہ لوگوں کی گفتگو ہوتی ہے، تو ظاہر ہے ایک موضوع پر عموماً ہر انسان کی ایک ہی جیسے خیالات نہیں ہوتے، یا ایک ہی انداز میں وہ نہیں سوچتا۔ آپ لوگوں نے بھی مکالمہ لکھتے ہوئے اسی بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ جن موضوعات پر لکھنے لگیں اس میں مختلف افراد کی جو خیالات ہیں وہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر ایک طالب علم کے ساتھ
اس کے والد کا یا اس کے بڑے بھائی کا یا اس کے کلاس فیلو کا مکالمہ ہے، تو دو لوگ جب آپس میں بات کرتے ہیں تو عموماً ہم لوگ اس میں ایک دوسرے سے اختلاف بھی کرتے ہیں اور مختلف خیالات اپنے بیان کرتے ہیں، اور پھر اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ لوگوں نے دو لوگوں کے علیحدہ علیحدہ خیالات تحریر کرنے ہیں جو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیے جائیں، اور اپنے اپنے خیال جو ہے اس کو ہر انسان نے فوکس کرنا ہے اور اسی کو مانے جانے پر اس نے زور دینا ہے۔ اگلا جو اہم نقطہ ہے وہ ہے فطری انداز گفتگو۔ ہم لوگ جیسے روزمرہ زندگی میں باتیں کرتے ہیں آپس میں، بالکل اسی طرح کا انداز ہونا چاہیے، لیکن اس میں بالکل بھی آپ لوگ کہہ لیں کہ گپے نہیں لگائیں گے، بلکہ بڑی ٹو دی پوائنٹ اور بڑی خوبصورت گفتگو ہونی چاہیے۔ مکالمہ لکھتے ہوئے کہیں بناوٹ کا یا ایکٹنگ کا یا یہ تکلف کا احساس نہیں ہونا چاہیے کہ یہ گفتگو بنا بنا کے لکھی جا رہی ہے۔ اگلا نقطہ ہے مختصر اور چھوٹے فقرات۔ اب یعنی کہ مکالمے میں اگر ایک انسان بولنا شروع کرے اور لمبے لمبے جملے بولتا رہے تو مکالمہ جو ہے وہ غیر مؤثر ہو جاتا ہے، اور ہماری عموماً جو زندگی کی گفتگو ہوتی ہے اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب کسی ایک موضوع پر ڈسکس کریں تو اس میں ہر شخص اپنی رائے کا اظہار کرے، اس لیے آپ لوگوں کے مکالمے کے جملے ہمیشہ مختصر اور چھوٹے ہونے چاہیے تاکہ آپ لوگ ان پر بھرپور انداز میں بات کر سکیں اور مکالمہ جو ہے وہ کسی بھی طرح سے بوریت کی طرف نہ جائے۔ اگلا جو نقطہ ہے وہ ہے مربوط اور مدلل انداز، یعنی کہ فقرے آپس میں جڑے ہونے چاہیے، بات ایک دوسرے سے وابستہ ہی ہونی چاہیے، ادھر ادھر کی گپیں بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے، اور پھر آپ کا بات کرنے کا انداز جو ہے وہ اس طرح کا ہو کہ وہ دوسرے کو قائل کر سکے، کیونکہ اگر آپ بغیر سوچے سمجھے بولیں گے اور ہر بات بولنے کی کوشش کریں گے تو دوسرے کو قائل کرنے کی بجائے آپ بلکہ میرا خیال ہے کہ اس میں آپ یا تو تضحیک کا نشانہ بنیں گے یا پھر لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے، اس لیے گفتگو جو ہے ہمیشہ بڑے مدلل انداز میں ہونی چاہیے اور اپنی بات کو آپ کو دلیل کے ساتھ ثابت کرنا چاہیے۔ اگلا نقطہ ہے بولنے والے کی تعلیمی اور ذہنی سطح۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے، اسی نقطے پہ آپ لوگوں نے بہت زیادہ فوکس کرنا ہے، اور جب اس نقطے کو آپ لوگ ذہن میں رکھتے ہوئے مکالمہ لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کا مکالمہ بہت زیادہ اچھا لکھا جائے گا۔ اب یہ ہے کہ بولنے والے کی تعلیمی اور ذہنی سطح سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں ہر انسان ایک خاص ذہنی سطح رکھتا ہے اور اس کا اپنا ایک تعلیمی پس منظر ہوتا ہے، ہر انسان دوسرے جیسی سوچ نہیں رکھتا، بعض اوقات ہوتا ہے کہ دو لوگ ایک جیسی سوچ رکھتے ہیں، لیکن آپ اگر کلاس میں فرض کیا کہ مکالمہ ہے استاد اور طالب علموں کے درمیان، اب یہ دیکھیں یہاں بولنے والے کی تعلیمی قابلیت اور اس کی ذہنی سطح آپ لوگوں کو نظر آئے گی کہ ایک استاد جو ہے وہ ہمیشہ حکمت اور دانائی کی بات کرتا ہے، دور اندیشی کی بات کرتا ہے، اس کے تصورات بڑے پختہ ہوتے ہیں، اور پھر یہ کہ وہ جو بھی بات کرتا ہے دلیل کے ذریعے اپنے طلباء کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، اور دوسری طرف طالب علم عموماً زندگی کی رنگینیوں میں گم ہوتے ہیں، جلد باز ہوتے ہیں، اور وہ نصیحت سے جان چھڑاتے ہیں اور ذرا سوچ کا ان میں فقدان ہوتا ہے۔ تب اگر استاد اور طالب علم کے درمیان مکالمہ ہے تو استاد اپنی تعلیمی سطح کے مطابق بات کرے گا، اپنی ذہنی سطح کے مطابق بات کرے گا، اور طالب علم اس کے خیالات سے مستفید ہوگا۔ استاد جو ہے وہ ظاہر ہے طالب علم کے علم میں اضافہ کر سکتا ہے، اس لیے ہمیشہ اس کے آپ جو بھی ڈائلاگز لکھو یا اس کے جو بھی مکالمے لکھیں یا اس کی جو بھی بات لکھیں، آپ وہ بڑی پر اثر اور مدلل ہونی چاہیے تاکہ وہ طالب علموں کو متاثر کر سکے اور آپ کے مکالمے میں بھی خوبصورتی پیدا کر سکے۔ اگلا نقطہ ہے ہمارا پیشہ ورانہ انداز گفتگو، یعنی کہ اگر آپ مکالمہ اس طرح کا آ جاتا ہے جس میں کچھ پیشہ ور افراد ہیں، مثلاً پیشہ ور تو استاد بھی ہے، ظاہر اپنے ٹیچنگ کے پیشے سے وہ وابستہ ہے، اسی طرح فرض کیا کہ آ جاتا ہے گاہک اور درزی کے درمیان مکالمہ، یا آپ لوگوں کو آ جاتا ہے ڈاکٹر اور مریض کے درمیان مکالمہ، یا وکیل اور مدعی کے درمیان مکالمہ آ جاتا ہے، تو آپ کو یہاں پر اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ جس قسم کا انسان کا آپ مکالمہ لکھ رہے ہیں اس کی باتیں اس کے پیشے کی گواہی دیں، اس کی باتیں جو ہیں وہ اسی پیشہ ورانہ انداز میں ہوں۔ درزی اپنے انداز میں بات کرے گا کہ وہ کس طرح سے اپنے گاہک کو قائل کرتا ہے، اسے آج کل کے فیشن کے بارے میں بتاتا ہے، اپنی سلائی بڑھانے کی وجہ بتاتا ہے۔ اسی طرح سے وکیل جو ہے وہ اپنی گفتگو کے ذریعے اپنے سائل کو متاثر کرنے کی کوشش کرے گا اور اس کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا کہ آپ نے بہترین وکیل کا انتخاب کیا ہے اور آپ کا کیس جو ہے وہ میرے پاس
جو ہے میں اس کو بہترین انداز میں آپ کے حق میں لڑوں گا۔ اسی طرح استاد جو ہے وہ اپنی تعلیم کے مطابق گفتگو کرے گا، دکاندار جو ہے وہ اپنے پیشے کے مطابق گفتگو کرے گا۔ یعنی کہ آپ لوگوں نے اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا ہے کہ جس بھی موضوع پر مکالمہ آیا ہے تو وہاں ظاہر ہے وہاں موضوع آپ لوگوں کو جب دیا جائے گا تو وہاں آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح کے دو افراد کے درمیان بات چیت ہے، تو یہ پیشہ ورانہ انداز جو ہے وہ باتوں میں نظر آنا چاہیے۔ اگلا جو ہمارا نقطہ ہے وہ ہے شگفتہ انداز بیاں، یعنی کہ بالکل روکھا پھیکا مکالمہ نہیں ہونا چاہیے، بات کرنے کا انداز بڑا خوبصورت ہونا چاہیے، ایسا جس میں شگفتگی کا احساس ہو، انسان جس کو پڑھتے ہوئے بوریت نہ محسوس کرے، جس کو لکھتے ہوئے بوریت نہ محسوس کرے، اور جو آپ کا بالکل فطری ایک انداز گفتگو ہو، اور بات کرنے میں دوسرے پر طنز تنقید حقارت اس طرح کے رویوں کا استعمال نہیں آپ لوگوں نے کرنا، بلکہ بڑے اچھے اور خوبصورت انداز میں اپنا مکالمہ لکھنا ہے اور بات کرنی ہے۔ آگے ہے جی اشعار کا مناسب حوالہ، مکالمہ لکھتے ہوئے اگر کہیں پر مناسب آپ کو کوئی شعر لگتا ہے کہ صورتحال میں فلاں شعر مناسب ہے تو آپ ان کا حوالہ دے سکتے ہیں۔ میں نے آپ لوگوں کو کچھ اشعار بھی بتا دیے ہیں کہ آپ مثلاً اگلے پیج پہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ کس طرح کی اگر بات ہے تو آپ یہ شعر ایڈ کر سکتے ہیں، کوئی محاورہ آپ لوگ ایڈ کر سکتے ہو، یا پھر کوئی قول بھی آپ لوگ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ڈاکٹر اور مریض کا مکالمہ ہے تو ڈاکٹر جو ہے مریض کو قائل کرتے ہوئے بتا سکتا ہے کہ ایک صحت مند جسم میں ہی ایک صحت مند دماغ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جیسے عموماً ہمارے یہاں ایک کہاوت بولی جاتی ہے کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے، اس طرح کے آپ حوالے دے سکتے ہیں۔ لیکن اس لیے اس میں بھی آپ کو ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ کہیں کوئی کہاوت لکھ رہے ہو یا کہیں کوئی شعر لکھ رہے ہو تو جس طرح کا انسان ہے، جس طرح کا اس کا پیشہ ہے، اسی لحاظ سے آپ وہ بات یا شعر لکھیں گے۔ اگلا جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے کہ مکالمے کا جو مواد ہے وہ 3 سے 4 پیجز پر مشتمل ہونا چاہیے۔ بچے یہ سوال بہت زیادہ کرتے ہیں کہ ٹیچر کتنا لمبا ہو، مکالمہ کتنا لمبا ہو۔ آپ کا مکالمہ آپ کی جو امتحانی شیٹ ہے اس کے کم از کم 3 یا 4 جو پیجز ہیں، صفحے ہیں، ان پر مشتمل ہونا چاہیے۔ اگلا جی پوائنٹ ہے ہمارا لازمی اور مثبت نتیجہ۔ مکالمے کا اختتام آپ لوگ ہمیشہ لازمی اور ایک مثبت نتیجے سے کریں گے۔ نتیجہ نکالنا لازمی ہے، اور مثبت نتیجے سے مراد یہ کہ جو انسان منفی پہلو پر بات کر رہا ہے آپ اس کو اس طرح سے قائل کر لیں کہ وہ زندگی کے روشن پہلو کو دیکھنے لگے اور اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، اور وہ آئندہ زندگی میں اپنے طریقہ کار کو، اپنے رویے کو مثبت بنانے کی کوشش کریں۔ اگلا جو ہمارا پوائنٹ ہے جو ہونا تو شروع میں چاہیے تھا لیکن میں ان میں اس لیے لے کے آئی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو باقی پوائنٹس کا پتہ چل جائے، اور اس کے بعد میں پھر آپ لوگوں کو بتاؤں کہ منظر نگاری سے ابتدا ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک استاد اور کلاس کے طالب علموں کے درمیان مکالمہ ہے تو اس کی جو مکالمے کے شروع میں پہلے آپ ایک بریکٹ میں لکھیں گے منظر کہ استاد ٹائم ٹیبل کے مطابق اردو کی بیل ہونے کے بعد طالب علم استاد کے انتظار میں بیٹھے ہیں، اتنے میں استاد صاحب کلاس میں تشریف لاتے ہیں اور ان بچوں سے آ کے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ بریکٹ آپ یہاں پہ بند کر دیں گے، یعنی کہ آپ نے ایک منظر بتا دیا۔ یہ منظر کے لیے، منظر نگاری کے لیے آپ لوگ بیٹا ہمیشہ ذہن میں یہ بات رکھیے گا کہ آپ لوگ کوئی بھی فلم ڈرامہ کچھ بھی دیکھتے ہو، کوئی ناول افسانہ پڑھتے ہو، اس میں بات مکالمے ہی کے انداز میں ہوتی ہے اور پیچھے ایک منظر چل رہا ہوتا ہے۔ آپ نے اسی طرح سے منظر نگاری ضرور بتانی ہے اور منظر سے آپ لوگوں نے مکالمے کا آغاز کرنا ہے۔ اچھا، یہ تو تھے اہم نکات جن کا آپ نے لازمی خیال رکھا ہے مکالمہ لکھتے ہوئے۔ اس کے بعد ہم لوگ چلتے ہیں کچھ ایسے اشعار کی طرف جو مکالمے میں جی کچھ موضوع اشعار یا متعلقہ اشعار جو آپ مختلف مکالموں میں لکھ سکتے ہو، یہاں میں نے دیا ہے۔ پہلا شعر دیکھیں، یا رب نہ وہ سمجھتے ہیں نہ سمجھیں گے میری بات، دل اور دے ان کو جو نہ دے مجھ کو زبان اور۔ یعنی کہ جب آپ کسی کو قائل کرنا چاہ رہے ہیں، دو لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اور ایک انسان قائل نہیں ہو رہا، تو آپ وہاں پر یہ شعر لکھ سکتے ہو کہ اس انسان کو جو ہے کوئی اور دل دے دے اگر میری زبان اس کو سمجھ نہیں آ رہی، تاکہ یہ میری بات
اپنے دل سے سنے اور سمجھ جائے۔ اور عموماً مکالموں میں اس طرح کی بات ہوتی ہے کہ دو لوگ جب آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو ایک انسان دوسرے کی بات نہیں مان رہا ہوتا، یا وہ حیران ہوتا ہے، یا وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو ایسے میں آپ لوگ وہاں پر یہ شعر ایڈ کر سکتے ہو۔ دوسرا شعر ہے: فقط اس شوق میں پوچھی ہیں ہزاروں باتیں کہ تیرا حسن تیرے حسن بیاں تک دیکھوں۔ یہ شعر اس وہاں جہاں آپ اپنی بات کو ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں یا جہاں مختلف سوالات کیے جا رہے ہیں، تو دوسرا انسان آپ کے اگر سوالوں سے پریشان ہو رہا ہے یا اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر آپ اتنے سوالات کیوں کر رہے ہیں، تو آپ اپنے مکالمے کو شگفتہ اور خوبصورت بنانے کے لیے، اپنے انداز کو شگفتہ بنانے کے لیے وہاں یہ شعر لکھ سکتے ہیں کہ میں تو یہ سوالات اس لیے کر رہا ہوں بار بار تاکہ میں آپ کی خوبصورت باتوں کو اور زیادہ سن سکوں۔ اگلا شعر ہے: بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ یعنی کہ جب آپ کسی کو قائل کرنا چاہ رہے ہیں، اور خاص طور پر یہ شعر وہاں پر آ سکتا ہے جہاں پر جدید ٹیکنالوجی کی بات ہو رہی ہے، اور آپ قائل کرنا چاہ رہے ہیں کہ جدید ٹیکنالوجی نے انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دی ہے، تو اس طرح کے، یا پھر کوئی دوسرا آپ کے علم سے حیران ہے اور وہ یہ بات پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آخر آپ کو اس طرح کا علم کیسے اور اتنی باتوں کا کیسے پتہ ہے، تو وہاں آپ بتا سکتے ہو کہ میں نے دنیا کا بہت زیادہ مطالعہ کیا اور اپنے تجربات سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ جی، یہ تو کچھ اشعار تھے۔ آپ لوگوں کو ایک بات میں آخر میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ایک طالب علم جو ہے اس کو ہمیشہ مکالمہ نگاری کی پریکٹس ضرور کرنی چاہیے، تاکہ اپنے پیپر میں بہترین مکالمے وہ لکھ سکے اور بہترین نمبر حاصل کر سکے، کیونکہ مکالمے کے پیپر میں آپ 10 میں سے 9 نمبر لے سکتے ہیں اگر آپ کے ڈائلاگ صحیح ہیں، اگر آپ نے اپنا کنٹینٹ صحیح لیا ہے، اور اگر آپ نے باتیں بڑے خوبصورت انداز میں کی ہیں، اور اگر آپ کے مکالمے کی لمبائی جو ہے وہ بھی مناسب ہے۔ اس لیے آپ لوگوں کو کوئی بھی، اگر آپ کے پاس ہیلپنگ بک ہے آپ اسے کھولیں، اس میں دیے گئے پہلے 4 5 6 آپ لوگ مکالمے پڑھیں، اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح کے انسان کے کس طرح کے ڈائلاگز ہونے چاہیے یا کس طرح کی بات اس کی ہونی چاہیے۔ مکالمہ لکھنے کے بعد ایک بات میں اور آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ لوگ جب مکالمہ لکھ لیتے ہو تو ایک نظر اس کو ضرور دیکھیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس میں کوئی کمی بیشی تو نہیں رہے گی، یا کوئی اہم نقطہ جو اس میں چھٹ گیا ہے آپ اس کو مزید لکھ سکیں۔ تو یہ بیٹا تھا مکالمہ نگاری۔ اچھا، مکالمہ لکھتے ہوئے ایک اور بات کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے کہ آپ نے، جیسے 2 دوست ہیں علی اور حسن، ان دونوں کے درمیان مکالمہ ہے، تو آپ جب علی لکھیں گے تو اس کے بعد آپ رابطہ کی علامت ضرور لگائیں گے، اور اس کے بعد آپ اس کا ڈائلاگ لکھو گے۔ اسی طرح سے حسن کا اب ڈائلاگ ہے تو حسن لکھیں گے، اور اس کے بعد رابطہ کی علامت جو کہ 2 نقطے ہیں آپ وہ ضرور لگائیں گے، اور اس کے بعد اس کا آپ ڈائلاگ لکھیں گے۔ اچھا، ایک اور بات یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ مکالمہ لکھتے ہوئے جہاں سوال کیا جا رہا ہے وہاں کویسچن مارک آپ نے ضرور لگانا ہے، جہاں مخاطب کیا جا رہا ہے وہاں آپ لوگوں نے ندایا کی علامت ضرور لگانی ہے، اور جہاں کسی حیرت وغیرہ کا اظہار ہے، افسوس کا اظہار ہے، خوشی کا اظہار ہے، وہاں آپ لوگوں نے وہاں پہ فجائیہ کی علامت ضرور آپ لوگ لگائیں گے۔ اور یہ ندائیہ اور فجائیہ کی علامت ایک ہی ہے کہ ایک سیدھی لائن کے نیچے ایک نقطہ۔ تو وہ انشاءاللہ جب ہم لوگ کلاس میں آپ لوگوں کو یہ سائنس کرواؤں گی تو آپ لوگوں کو ضرور بورڈ پہ سمجھاؤں گی یہ چیز۔ آپ لوگ اپنی جو بھی آپ کے پاس ہیلپنگ بک ہے اسے کھولیں، اور ضرور اس میں سے 4 5 مکالمے جو ہیں ان کو پڑھیں۔ اور یہ کام آپ ٹی وی کے آگے بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں، جب بھی فارغ بیٹھے ہوں، ایسے ہی بس بور ہو رہے ہوں، تو آپ لوگ کتاب کھول کے ان چیزوں کا مطالعہ ضرور کیا کریں۔